پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے علم وراثت کی اہمیت کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آق نامے کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آق نامہ کیا ہوتا ہے، کہ اسلام کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص وراثت سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بات کے اوپر توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا اسلام میں آق نامے کی کوئی حیثیت ہے؟ اسلام ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ آپ کسی کو آق کر دیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو عبد الرحمن آپ کو اسلامی قانون وراثت کے دوسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے علم وراثت کی اہمیت کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آق نامے کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آق نامہ کیا ہوتا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اسلام کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص وراثت سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آق نامے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی وارث کو کسی بھی وجہ کی بنیاد کے اوپر اپنی جائیداد میں سے بے دخل کر دے، کہے کہ میری جائیداد کا وارث یہ بندہ نہیں ہو سکتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں آق نامہ۔ لیکن اس بات کے اوپر توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا اسلام میں آق نامے کی کوئی حیثیت ہے؟ اسلام ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ آپ کسی کو آق کر دیں؟ آق نامے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، تو والدین تنگ آ کر غصے سے یا کسی اور اس طرح کی وجہ سے اپنے بچوں میں سے کسی کو اپنی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کے اشتہارات ہم آئے دن اخبارات میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آق نامے کی شریعت میں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آق نامہ تو تب آئے گا نا جب شریعت میں کوئی ایسا اختیار دیا جائے والدین کو کہ آپ اس کو اپنی جائیداد کا وارث بنا سکتے ہیں۔ یہ وراثت کے تمام تر قوانین اللہ نے سورۃ النساء میں نازل کر دیے ہیں۔ اب کوئی شخص کیسے کسی کو آق کر سکتا ہے؟ اللہ نے سب کے حق مقرر کیے جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے جو ان حقوق کو پورا کریں گے ان کو خوشخبری سنائی جنت کے باغات کی، اور جو لوگ ان سے روگردانی کریں گے، اللہ کی ان حدوں کو توڑیں گے، ان کو سخت عذاب کی وعید سنائی۔ شریعت میں ہر ایک وارث کا حصہ اللہ نے متعین کر دیا ہوا ہے۔ آق نامے کی کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کی گرد و نواح میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اپنی اولاد کو آق کر چکا ہے تو آپ جائیں اس کو سمجھائیں کہ آق نامہ اسلام میں جائز نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او اکثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہوتا ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہوتا ہے۔ اب مال خواہ تھوڑا ہے یا زیادہ، لیکن حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہوا، تو اس حصے میں اب کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی کمی بیشی کر سکے۔ اس آیت میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو بلا وجہ وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی وجہ تو تھی، میرا بیٹا میرا بڑا نافرمان تھا، لیکن وجہ وہ نہیں ہوگی جو ہم ڈیسائیڈ کریں گے، وجہ وہ ہوگی جو شریعت ڈیسائیڈ کرے گی، اور شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص وراثت سے محروم ہو سکتا ہے۔ آئیے ان کو دیکھتے ہیں، وہ چیزیں جو وراثت سے محروم کر دیتی ہیں۔ تو جتنی پیمنٹ وہ کر چکا ہوگا مالک کو، سب سے پہلی چیز ہے جی غلام ہونا۔ غلام نہ خود کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ کسی کا وارث بن سکتا ہے، کیونکہ اس کی جتنی بھی کمائی ہوتی ہے وہ مالک کی ملکیت ہی ہوتی ہے۔ البتہ اب کسی شخص نے اگر اپنے مالک سے معاہدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کو اتنی رقم ادا کروں گا تو مجھے آزاد کر دیں، اور اس کا 50% وہ پے کر چکا ہے، تو جب وہ مرے گا تو اس کے ترکے میں 50% اس کے وارثوں کو ملے گا اور 50% اس کے مالک کو ملے گا۔ تو اس طرح سے غلام جو شخص مطلقاً غلام ہے اس کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اس کا ثبوت کیا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکاتب غلام حد یا میراث کا پہنچے تو آزاد شدہ حصے کے مطابق ہی وارث بنایا جائے گا، یعنی کہ اگر غلام آزاد نہیں ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے جی قتل۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا قتل کر دے مال کے لالچ میں، باپ بڑا امیر ہے، عمر لمبی ہو گئی ہے اور اس کو بڑی ضرورت ہے پیسوں کی، یا کوئی اختلافات بن گئے تو وہ قتل کر دیتا ہے اپنے والد کا، تو وہ اپنے باپ کے مال میں سے کچھ بھی حصہ نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ سنن ابی داؤد کی یہ جو روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل کسی چیز کا وارث نہیں بن سکتا۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسری چیز ہے اختلاف دین۔
اختلاف دین سے مراد یہ ہمارے فرقے نہیں ہیں، جیسا کہ ویسے فرقہ واریت بھی بری چیز ہے لیکن یہ فرقے نہیں ہیں، بلکہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور اس کا بیٹا کافر ہے یا بعد میں مرتد ہو گیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چوتھی چیز ہے جی ولد الزنا، زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے زانی باپ کا اور باپ بچے کا وارث نہیں بن سکتا، البتہ وہ اپنی ماں کا وارث بن سکتا ہے اور ماں اس کی وارث بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد صاحب بستر کی ہے، اولاد صاحب بستر کی ہے اور زانی کے لیے تو صرف پتھر ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ تو چار چیزیں ہوئی جن کی بدولت کوئی شخص وراثت سے محروم ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 کیا تھا جی؟ نمبر 1 تھا غلام ہونا، نمبر 2 تھا قتل کر دینا، نمبر 3 تھا اختلاف دین یعنی کہ کافر مسلمان کا نہیں ہو سکتا، اور نمبر 4 ہے ولد الزنا۔ اب ان چاروں میں کہیں بھی آپ کو آق نامہ کوئی نظر آتا ہے؟ آق نامے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، آق نامے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسی ویڈیو کا اختتام انہیں الفاظ پہ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ارکان وراثت، شرائط وراثت اور اسباب وراثت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان حقائق کو جان سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی گرد و نواح میں کوئی شخص کسی کو آگ کر کے عذاب کا مستحق بن رہا ہو۔ کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے تو کائنڈلی تھوڑا پروموٹ کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔